السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آج کی جو حالات ہیں اس حالت کے بارے میں کچھ چرچا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کچھ جانکاری لیتے ہیں، اور اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو پختہ، پکا اور سچا بنائیے اور دیش اور دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنا کام کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر اس بیچ میں آپ کے پاس ایک سیکنڈ فرصت ہو تو میرے دوست ویڈیو کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل ضرور بجا دیجیے گا اگر آپ کا دل چاہے تو۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہندوستان کے حالات ابھی کچھ ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ لیا جائے کہ چین بھی اندر، نیپال بھی اندر، اور اب پاکستان بھی اندر، اور اس بیچ میں ہمارے دیش کے جو سرکار ہیں ان کو یہ بات بتانے میں بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ بات کہہ دیں کہ چین اندر گھس آیا ہے، نیپال اندر گھس آیا ہے اور اب پاکستان بھی اندر گھسنے کی جدوجہد اور پوری کوشش کر رہا ہے، تو یہ سرکار سمجھتی ہے کہ ہم اس سے بہت بڑے ناکامی کا سامنا اور بہت بڑے بڑے سوالوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے ان باتوں سے یہ ڈرتے ہیں اور ان باتوں کو یہ نہیں کہتے ہیں۔ کل 15 اگست میں بھی سوتنترا دیوس کے اوسر میں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور تمام دیشوں کے جو حالات ہیں ان کے بھی نام لیے بنا بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ان میں یہ اس بات صاف نہیں ہوئی، کلیئر نہیں ہوئی۔ حالانکہ بات کل کچھ اچھی طرح بات ہوئی بھی ہیں اور کچھ ایسی چیز ہے جس پر بات کرنا ضروری تھی، ان سمبندھ میں بھی بات کی، لیکن جو دیش کو ضرورت ہے ارتھ ویوستھا کی، جو دیش کو ضرورت ہے نوکریوں کی، جو دیش کو ضرورت ہے اپنے غریب مزدور کسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے میں ہچکچاہٹ تو الگ بات ہے، لیکن اس پر بات کرنے چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو پھر اس بات پر ہم کو غور کرنا ہوگا کہ جس چیز کے لیے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پر یہ سرکار کھڑی اترتی ہوئی نہیں دکھ رہی ہے۔ ہاں، امید اگر کی جائے، امید ہے کہ جن جن وعدوں پر انہوں نے اپنا وعدہ کیا تھا، جن جن کاموں پر وعدہ کیا تھا، ان وعدوں پر وہ کھڑے اترے تو اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی مصیبتیں تم پر آتی ہیں تو وہ مصیبتیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ کلام پاک میں ہے۔ اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر آپ اپنا رائے دے سکتے ہیں، اور میرے دوست ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے، لال بٹن ضرور دبائیے، بیل ضرور بجائیے۔ اگر آپ کے پاس دھن دولت ہے، اب تک آپ نے ایک ہی باتوں کی آپ نے جائزہ لی کہ ہمیں صرف اور صرف ہمیں وہ کام کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ پڑھے لکھوں کے دماغوں میں ایسی بات نہیں، ان کا یہ سوچ اور ہر آدمی کا یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں ہمیں بہت کچھ جانکاری لے کر اپنی زندگی گزارنے ہیں۔ اگر ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں کسی بات کی کوئی سندے، کسی بات کی کوئی جانکاری، کسی بات کے بارے میں سلسلے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا یہ دیش ایک مہان دیش ہے، لیکن ان مہان دیشوں میں ہمیں کیا کیا اور کون کون سے مصیبتیں، کچھ خراب آدمی، کچھ غلط آدمی کی وجہ سے، ان کی غلط بھاشاؤں کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے۔
اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو غلط سلط بات کر رہے ہیں، ان کو ٹوکنے والا بھی، جو ٹوکنے والا ہے وہ خود ہی غلط سلط بات کرتے ہیں، اور خاص کر کے مسلم کو ٹارگٹ بنا کر ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں جن باتوں کو برداشت تو کیا ناممکن ہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان باتوں سے گریز نہیں کرتے، باز نہیں آتے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں ان باتوں سے کسی کو تکلیف بھی ہوگی، اور جن باتوں پر ہم کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام پاک میں کہا کہ جب تک آدمی خود کو سدھرنے کا وعدہ نہیں کرتا میں تب تک ان کو نہیں سدھارتا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالات اس وقت تک نہیں بدلی نہ ہو جن کو خود اپنے ہی حالات بدلنے کا۔ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں، اگر ہم لوگ مسلمانوں کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں بھی چھوڑ دیں گے۔ اس وقت ہم کو جب ہم خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اس کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ان کے سامنے اپنی معافی طلب کریں گے، اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھ کر معافی طلب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے سامنے آ کر اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنی ہوگی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر گناہوں کو دھونے کی چھمتا رکھتے ہیں، ہر گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی گناہوں کی بخشش معافی طلب نہیں کرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے، اور جب ہم ایک قدم آگے نکل کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 قدم نکل کر آئیں گے۔ جی، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ ان باتوں پر ضرور غور کریں، فکر کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس دیش میں بہت سارے ایسے آدمی ہیں جو اچھے آدمی کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچا ہندوستانی وہ ہے جو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے میں مل جل کر رہنے کی صلاح دیتے ہیں، اور غدار ہندوستانی وہ ہے جو انسانوں کو جو آپس میں بھید بھاؤ نہیں کرتے ان پر بھید بھاؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اس لیے بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اگر آپ کی ضمیر زندہ ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور ایسے کام کیجیے جو آپ کی منہ سے غلط سلط بات نہ ہو، اور آپ کی زبان کو سن کر باتوں کو سن کر کوئی دوسرا آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں، وہ آدمی بول رہا تھا وہ ٹھیک ہی بول رہا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔